باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور میں ناظرین گزشتہ دنوں دیکھ رہا تھا کہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، ہمارے رائٹس ہمیں دیے جائیں، اور پس پردہ اسلام پر ایک رقیق انداز میں حملے بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ اسلام ہمیں جو ہے وہ حق نہیں دیتا، اسلام ہمیں رائٹس نہیں دیتا۔ ناظرین و سامعین، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ شوہر کو بھی حقوق دیتا ہے، مردوں کو بھی حقوق دیتا ہے، اور خواتین کو، بیویوں کو بھی حقوق دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اچھا شوہر وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کا نان نفقہ اپنی استطاعت کے مطابق بہترین انداز میں اسے پورا کرنے کی کوشش کرے، اور یہاں تک کہ ناظرین جو ہے وہ اپنی بیوی کے تمام جو حقوق ہیں اسے ادا کرے۔ اور بیوی کا یہ حق ہے، یعنی بیوی پر شوہر کا یہ حق ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور بیوی ظاہر ہے کہ شوہر باہر کما رہا ہے، اور یاد رکھیں کہ اسلام میں نان نفقہ بیوی پر نہیں ہے، شوہروں پر ہے۔ اگر بیوی پر ہوتا پھر کیا ہوتا ناظرین کہ شوہر گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا، اور ابھی یہ حال ہے کہ بعض شوہر کام نہیں کرتے، بیچاری بیویاں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ ہوتا کہ شوہر پر نان نفقہ نہ ہوتا اور بیوی پر ہوتا تو شوہر آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہوتے، اور بیوی بیچاری جو ہے وہ سارے کام کاج کرتی، بچوں کو بھی سنبھالتی، کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو ناظرین و سامعین، یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اسلام نے کتنا پیارا ہمیں ایک نظام عطا فرمایا کہ نان نفقے کی ذمہ داری شوہروں پر ہے، نہ کہ بیویوں پر۔ ہاں، شوہر اپاہج ہو چکا ہے، یا خدا نخواستہ شوہر بیمار ہے، یا خدا نخواستہ ناظرین کوئی اور معاملہ ہے کہ وہ کام کاج نہیں کر سکتا، تو بامر مجبوری اگر بیوی کام کرتی ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو اسلام اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، اسلام میں یہ فلیکسیبلٹی ہے۔ لیکن روٹین میں، عام نارمل حالات میں شوہر پر نان نفقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ شوہر جو ہے وہ باہر کے تمام فرائض بجا لائے گا، اور بیوی جو ہے اپنے گھر کے تمام فرائض بجا لائے گی، تو ایک حسین امتزاج بنے گا نا۔ یعنی آپ یہ اگر کہیں کہ بیوی بھی باہر کام کر رہی ہے، شوہر بھی باہر کام کر رہا ہے، اب وہ گھر پر آ رہے ہیں تو گھر کے کام کاج، بچوں کو سنبھالنا، ایک باہر کا اینڈ سنبھال رہا ہے اور ایک گھر کا اینڈ سنبھال رہی ہے، تو دیکھیں نا، ایک بچوں کو سنبھال رہی ہے، بچوں کے تمام معاملات کو پورا کر رہی ہے، تو کتنا حسین امتزاج ہے کہ وہ باہر کے معاملات کو، یہ گھر کے معاملات کو۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، کتنا پیارا مزاج ہے اسلام کا کہ اسلام عورت کو نا گھر کی ملکہ بنا کر رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میں سے کتنے لوگ، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے موبائل فون پر جو اپنی وائف کا نمبر جو ہے، یعنی ٹیلی فون نمبر، یعنی موبائل نمبر جو سیو کیا ہوا ہے، تو اکثر ہوم منسٹر کے نام سے سیو کیا ہوا ہوگا۔ کیوں کہ وہ درجہ دیتے ہیں نا کہ بھائی گھر کے تمام معاملات ان کے ذمہ ہیں۔ تو اسلام میں کتنا ایک لطیف مزاج ہے، کتنا پیارا مزاج ہے کہ وہ گھر پر آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر کما کر لا رہا ہے۔ اور ناظرین، جو خواتین کے حقوق کے لیے آوازیں بلند کرتے ہیں نا، وہ در حقیقت خواتین کو یوں سمجھ لیجئے کہ بے راہ روی کی طرف لے کر جاتے ہیں، خواتین کو حقیقت میں قید کرتے ہیں۔ یعنی گھر میں اگر وہ ہے تو وہ شوہر کی خدمت کر رہی ہے، بچوں کی خدمت کر رہی ہے، گھر کو سنوار رہی ہے، اور باہر کسی آفس میں اگر کام کر رہی ہے، کہیں اور کام کر رہی ہے، تو ناظرین
اوروں کی غلامی کر رہی ہے. تو مطلب یہ میں برا نہیں کہتا اس کو، لیکن ناظرین اگر عورت اس طرح بغیر کسی عذر کے گھر باہر کے کام کاج کرے گی تو گھر کون سنبھالے گا؟ تو یہ ناظرین ایک حسین امتزاج ہے جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا، اور استثناء جو ہے وہ ہم آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ کوئی عذر ہے تو وہ کر سکتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مقام نہیں دیا. ارے یہ جو آپ کو بے راہ روی کی طرف لے کر جا رہے ہیں نا، جو آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں وہ کریں، ذرا ان سے پوچھیں کہ تمہارے آباء و اجداد جو زمانے جاہلیت میں تھے، یہود و نصارہ ہی تھے نا، تو وہ تو آپ کو منحوس سمجھتے تھے، وہ تو زندہ درگور کیا کرتے تھے، آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ کو تو وراثت بھی نہیں دی جاتی تھی. کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو جبراً اس پر قبضہ کیا جاتا تھا. یعنی اے ٹو زی، اے سے لے کر زی تک کئی معاملات ہیں. میں گنوانا چاہوں تو ناظرین ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے. تو آپ کو تو کوئی مقام نہیں تھا. یہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آپ کو ماں کا روپ عطا فرمایا، آپ کو بہن کا روپ عطا فرمایا، آپ کو شوہر، آپ کو بیوی کا روپ عطا فرمایا، اور آپ کو بیٹی کا روپ عطا فرمایا. خود فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ناظرین و سامعین، یہ ہوتی ہے عزت جو میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی. سب سے پہلے جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں یعنی خواتین میں، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا اور شہید ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں دیا وہ ایک عورت تھی، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ سب سے پہلے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے ناظرین یعنی سماعت فرمائی اور پھر اس کا جواب 28ویں پارے میں عطا فرمایا سورہ مجادلہ میں، وہ کوئی مرد نہیں بلکہ عورت تھی جس کا جواب اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. اور سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تھی. جس نے قصر یزید کو لرزا دیا وہ عورت تھی، حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور زینب کہیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہا. ہر عورت کو مبارک کہ وہ عورت پیدا کی گئی. آخر میں ناظرین میں یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا جو مردوں کو عطا نہیں فرمایا، اور مردوں کو بار بار تاکید کی گئی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. آپ جن کی بات مان رہی ہیں نا وہ آپ کو قید میں لے کر جا رہی ہیں، وہ آپ کو غیروں کے غلام بنا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے. میری پسندیدہ ایئر لائن ہے پی آئی اے. پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو ہر ٹکٹ پر گولڈ سیو کرنے کا موقع. میری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان اور اس کے قومی اداروں کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا کردار نبھائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.